جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا تو میرے نبی کی آمد سے پہلے ہر نبی آتا تھا اور کہتا تھا وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ پہلے کے سارے نبی آئے، میرے نبی کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہے۔ حضور مفتی اعظم کہتے رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے وہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ گویا میرے نبی کی آمد سے پہلے سارے نبیوں نے ان کی آمد کی خبر دی، ڈنکے بجائے۔ سرکار غوث پاک کو مناسبت دیکھے نانا سے، غوث پاک اللہ اکبر 5ویں صدی میں آئے، لیکن ان کے آنے سے پہلے بڑے بڑے اولیاء نے غوث پاک کی آمد کی خبر دی، یہاں تک کہ امام حسن بصری کہتے ہیں وہ آنے والا ہے، ولیوں کا سردار آئے گا، ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا اور کہے گا میرا یہ قدم اور ولی کی گردن پہ ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا ولیوں کا سردار آئے گا، کہے گا میرا قدم اور ولی کی گردن پر ہے۔ حتیٰ کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی بشارت دی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو، ابو صالح تیری پشت میں ایک ایسا میرا بیٹا ہے کہ جو مقام نبیوں میں اللہ نے تیرے نانا کو عطا کیا ہے، تیرے بیٹے عبدالقادر کو وہ مقام اللہ ولیوں کے اندر عطا فرمائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور تیرے نانا کا بھی محبوب ہے، اور جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی محبوب ہے۔ محبوب سبحانی سے جو پیار کرے وہ بھی محبوب ہے۔ دیکھو نسبت دیکھو، رسول اللہ کی آمد سے پہلے ڈنکے بجے نبیوں کی کائنات میں، غوث پاک کی آمد سے پہلے کیسے ڈنکے۔ ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے فرمایا میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر، سنیو اپنا پیر کیسا ہے ذرا سوچو، ہمیں کوئی چھوٹی چیز ملی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے، کیسی بڑی چیز ہے۔ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اسی لیے تو ہم لوگوں سے کہتے بھائیوں ہم قادری ہے، ہم قادری ہے، ہم سے نہیں ٹکرانا۔ کیوں؟ کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عصوم قاتل عند القتال، میرے مرید مت گھبرا، تیرا پیر بدلہ لینے والا ہے اور لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں قاتل ہے میرے مرید، تو چین سے بیٹھ۔ قادریت اور چشتیت میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہندوستانی ہیں تو پیدائشی چشتی ہم پہلے، ہاں یہ بات یاد رکھنا، میں ٹناٹن قادری ہوں لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم پیدائشی چشتی ہندوستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ قادریت اور چشتیت میں فرق۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں قتل کرتا ہوں، اور غریب نواز کہتے ہیں چشتیوں کی تلوار نیام کے باہر ہے، ہم کاٹتے نہیں، جو آ کے ٹکرا جاتا ہے وہ خود بخود کٹ جاتا ہے۔ یہ بات ہے، بات یہ ہے، لیکن بات تو ایک ہی ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں چھری خربوزے پہ گری ہے، خربوزہ چھری پہ، کام تو تمام ہونا ہے خربوزے کا۔ اسی لیے کہتا ہوں ولیوں کے غلاموں سے نہ ٹکرایا کرو، یہ بات، کیونکہ وہاں تلوار نیام سے باہر ہے اور یہاں تو تلوار ہی کام کر رہی ہے۔ عظوم قاتل عند القتال، تو سنیو ذرا آپ بے فکر رہو، خوف نہیں کرو، کہتے مریدی لا تخف، ڈرنا نہیں۔ کوئی تختے پہ بیٹھے کہ کوئی تخت پہ بیٹھے، تو نے نہیں ڈرنا۔ ہاں کوئی بادشاہ ہو کہ کوئی گنڈا ہو، تو نے نہیں ڈرنا۔ کیوں؟ کب نہیں ڈرنا؟ جب تو مرید ہے غوث پاک۔ مریدی مریدی مریدی، ذرا یہ یا نسبتی کی طرف بھی تو کوئی غور کرے۔ مریدی میرے مرید لا تخف اللہ ربی، دیکھو توحید کا جلوہ تو دیکھو، میرے مرید مت گھبرا، کیوں؟ میں بڑا ہوں نہیں، میرا رب اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سنی توحید کیا جانے، میں کہا تو کیا جانے؟ ہم نے تو توحید ان سے سیکھی ہے جنہوں نے رسول اللہ سے توحید سیکھی۔
ہماری تو کڑیاں ان توحید والوں سے جڑی، لیکن تیری توحید اور ہماری توحید میں فرق ہے۔ تیری توحید توحید شیطانی ہے، ہماری توحید توحید رحمانی ہے۔ تیری توحید یہ ہے صرف اللہ کو مانوں گا، کسی کو نہیں مانوں گا، یہ شیطانی توحید ہے۔ رحمانی توحید یہ ہے اللہ کو بھی مانوں گا اور جو اللہ والے ہیں ان کو بھی مانوں گا۔ فرق ہے تیری اور میری تو اور نہیں وہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تو پہلے ہی دن کہا نا اسجد لی آدم، آدم کو سجدہ ہے، پہلے ہی دن فرق کیا گیا۔ تو بات کیا ہو رہی تھی؟ مریدی لا تخف، مریدی لا تخف، اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، کہ میرے مرید مت گھبرا، میرا رب اللہ ہے اور اللہ نے مجھے بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی کہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے درمیان کہتے ہیں میری گردن پہ بھی آپ کا قدم۔ تو مریدوں نے پوچھا حضور خطبہ روک کر آپ نے یہ کہا کہ میری گردن پہ بھی آپ کا قدم؟ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے دل پر یہ بات القاء کی گئی اور مجھے اطلاع دی گئی کہ اسی بغداد کی زمین پر نبی کا ایک بیٹا آئے گا اور وہ کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو سارے ولی گردن جھکا دیں گے۔ سید الطائفہ کہتے میں نے سوچا وہ جب کہے گا لوگ جھکائیں گے، میں ابھی سے جھکا رہا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے نبیوں نے ڈنکے بجایا، میرے مرشد غوث پاک کی آمد سے پہلے ولیوں نے ڈنکے بجایا۔ ایک اور مناسبت، چوتھی مناسبت، کوئی نبی 2 معجزے لے کر آئے، کوئی 4 لے کر آئے، کوئی 8 لے کر آئے، زیادہ سے زیادہ کوئی 9 لے کر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزے دیے گئے اور اللہ نے ان کی تعداد کیا بتائی؟ 9 آیات، 9 معجزے، ان کو 9 معجزے، سب سے زیادہ 9 معجزے۔ لیکن میرے نبی کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا۔ وہ صرف معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ وہ معجزہ، اٹھتے ہیں تو معجزہ، بیٹھتے ہیں تو معجزہ، چلتے ہیں تو معجزہ، بولتے ہیں تو معجزہ، تبسم ریز ہوتے ہیں تو معجزہ، حلیمہ کی بکریاں چراتے ہیں تو بھی معجزہ، ام معبد کی بکریوں کا دودھ دوتے ہیں تو بھی معجزہ، غصے میں آ جائے تو بھی معجزہ، کمبل اوڑے تو بھی معجزہ۔ آپ کہیں گے کیسے معجزہ؟ ہم کہتے ہیں معجزے کو عربی میں آیات کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں، عربی میں معجزے کو آیت کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کمبل اوڑنا کیسا معجزہ؟ میں نے کہا آیت نہ آئی ہو تو بتاؤ۔ کمبل اوڑا تو قرآن کہتا یا ایھا المدثر، غصے میں آئے، جلال میں آیا، کنکر اٹھا کر کے پھینکا، تب بھی آیا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ بیعت کی لوگوں کو تو قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان کے بیعت کرنے پر بھی آیت آ رہی ہے، وہ بھی معجزہ۔ وہ کھائیں تو معجزہ، وہ بیٹھے تو معجزہ، وہ نکاح کریں تو معجزہ، گویا کہ معجزہ 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 پوری زندگی میں۔